اگر میں ان ساری کتابوں کا ذکر کروں جن سے میں سب سے زیادہ متاثر ہوا تو اس کے لیے گھنٹوں درکار ہوں گے، لیکن چونکہ مجھے 15 منٹ کے محدود وقت میں اپنی تقریر ختم کرنا ہے، لہذا میں صرف 2 کتابوں پر اکتفا کروں گا جنہوں نے میرے دل اور دماغ کو متاثر کیا اور جن کی بدولت مجھے مضامین لکھنے اور تقریر کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ پہلی کتاب نہج البلاغہ ہے، جو کہ امیر المومنین حضرت علی کے خطبات اور کلمات کا مجموعہ ہے۔ کاش مجھے عربی میں اتنی استعداد ہوتی کہ میں ان خطبات اور کلمات کو اسی زبان میں پڑھتا جس زبان میں وہ امیر المومنین کے دہن مبارک سے نکلے تھے، لیکن بمصداق گندم اگر بہم نہ رسد جو غنیمت است، میں ان کا ترجمہ اور شرح اردو میں پڑھ سکا۔ میرے مرحوم دوست سید رئیس احمد جعفری نے، جو ایک عالم اور صاحب طرز ادیب تھے اور جنہوں نے اسلامی تاریخ پر متعدد اور لاجواب کتابیں تصنیف کی ہیں، ان خطبات پر جو پیش لفظ لکھا ہے اس کے کچھ اقتباس پیش کرتا ہوں۔ نہج البلاغہ عربی ادب اور لٹریچر کا بہت ہی گراں سرمایہ ہے۔ فصاحت و بلاغت، زور بیان اور شان کلام، معنی آفرینی اور نکتہ سنجی، حق کا اس بات، باطل کی تردید، راستی کی پکار، کسب و دروغ کی نہیں، سچ کا اظہار اور جھوٹ سے پیکار، یہ ہیں ان خطبات و کلمات کا موضوع۔ مختصراً اگر اس کتاب کی خصوصیات بیان کرنا ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں خطبات کا یہ مجموعہ فصاحت و بلاغت و روانی کلام کے اعتبار سے اپنا جواب نہیں رکھتا۔ ان خطبات میں فلسفہ بھی ہے اور منطق بھی، تاریخ بھی ہے اور حقائق و معارف بھی، وہ حقائق جو صرف دل کی آنکھوں سے دیکھے جا سکتے ہیں اور وہ معارف جو صرف دل کے کانوں سے سنے جا سکتے ہیں۔ خدا کی یکتائی پر جو محکم دلیلیں اس کتاب میں ملیں گی وہ کہیں اور نہیں مل سکتی۔ جس طرح قرآن حکیم میں خدا کی معرفت کے لیے چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی چیزوں کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، اسی طرح ان خطبات کے خطیب نے ان چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی چیزوں کی سبق آموزی کو اتنا واضح کر دیا ہے کہ بات دل میں اتر جاتی ہے، پھر کسی قسم کا وسوسہ اور اندیشہ باقی نہیں رہ جاتا۔ خدا کی یکتائی پر اعتقاد جم جاتا ہے اور وہ یقین محکم حاصل ہو جاتا ہے جسے دنیا کا کوئی وسوسہ متزلزل نہیں کر سکتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کی سیرت مقدس، آپ کے کردار، آپ کی شخصیت، آپ کے صفات، آپ کے اخلاق، آپ کے عادات و خصائل، آپ کی گفتار و کردار کی جتنی واضح تصویر کشی ان خطبات میں ملے گی کہیں اور نہیں مل سکتی، اس لیے کہ یہ بیان اس شخص کا ہے جس نے ہوش کی آنکھیں آغوش رسول میں کھولیں اور جس کے دست و سینے پر سرور کائنات نے زندگی کی آخری سانس لی، اور جو فخر موجودات کا رقیق خلوت و جلوت تھا، جو صرف ایک مقتدر اور مومن ہی نہیں تھا، بھائی بھی تھا، خیش بھی تھا، جس نے اپنی زندگی کا مقصد صرف یہ قرار دیا کہ اسے سرور کائنات پر نثار کر دے، جس نے جنگ کے میدان میں، گھر میں، مسجد میں، ہجرت سے پہلے، ہجرت کے زمانے میں اور ہجرت کے بعد، دعوت اسلام شروع ہونے سے پہلے، دعوت اسلام شروع ہونے کے زمانے میں اور اسلام کے پھیل جانے کے بعد، جس نے مکے کی بے سر و سامان زندگی میں، مدینے کی مطمئن اور یکسو زندگی میں، پھر فتح مکہ کے بعد حاکمیت کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا، ان کے ساتھ رہا تھا، اس رفاقت کو ہر حالت میں نبھایا تھا۔ کڑیاں جھیل کر، دکھ اٹھا کر، مصیبتیں سہ کر، خطرات کا مقابلہ کر کے تلوار کے سائے میں، کیا ایسے شخص سے بڑھ کر بھی کوئی حق رکھتا ہے کہ وہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حرف آخر کہہ سکے؟ قرآن کریم کی عظمت و شان، جبروت و جلالت کا، صداقت اور معنویت کا جیسا پرشکوہ بیان ان خطبات میں ملے گا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ یہ خطبات بتاتے ہیں کہ جو شخص قرآن کی تلاوت نہ کرے، قرآن پر فکر و تدبر نہ کرے، اس کو اپنا رہنما نہ بنائے، کیونکہ وہ خود ہی نجات نہیں حاصل کر سکتا۔ کہیں ضمناً اصل موضوع بنا کر بار بار جناب مرتضیٰ نے قرآن پڑھنے، اس پر غور کرنے، اس پر عمل کرنے کی تلقین کی ہے۔ ان خطبات کے پڑھنے سے صاف طور پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن ہی اصل اسلام ہے۔ بس سچا اور کھرا مسلمان وہی ہے جو قرآن کے سررشتے کو کسی حالت میں بھی ہاتھ سے نہ چھوڑے، جو ہر معاملے میں قرآن کی ہدایت و رہنمائی کا طالب ہو، جو ہر مشکل کا حل قرآن ہی سے ڈھونڈے، جو ہر مصیبت میں صرف قرآن ہی کے وسیلے سے مداوع تلاش کرے۔ اب خود مشک ہے خوشبو، نہ کہ خوشبو کہے عطار کے مقولے پر عمل کرتے ہوئے نہج البلاغہ کے چند نمونے پیش کرتا ہوں۔ حمد الہی، حمد و سپاس اس خدائے قادر و توانا کے لیے کہ آنکھوں سے دیکھے بغیر جس کی شناخت حاصل ہے اور جو بدن و فکر و اندیشہ ایجاد کنندہ دنیا ہے،
وہ اس وقت سے برقرار اور باقی ہے جبکہ نہ برجوں والا آسمان تھا اور نہ یہ بڑے بڑے در والے حجاب، نہ شب تاریک، نہ بحر سکون، نہ گھاٹیوں والے پہاڑ، نہ موردار گھاٹیاں، نہ زمین کا گہوارہ تھا، نہ توانائی اور تونگری رکھنے والی مخلوق پیکر وجود سے آراستہ تھی۔ بلا شبہ یہی خدا ہے جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، ایجاد کیا، اور یہی ہے جو مخلوقات کے فنا ہونے کے بعد بھی باقی رہے گا۔ یہی معبود ہے، یہی روزی دینے والا ہے۔ ماہ و خورشید اسی کی راہ طلب میں رواں دواں ہیں، اور ہر جدید کو کونا اور ہر قریب کو دور بنا دینے والے ہیں۔ نعت رسول۔ رسول خدا کی قرارگاہ بہترین قرارگاہ ہے، آپ کی جائے نمود شریف ترین مقام ہے، اور یہی دونوں مقام عزت و بزرگی کا خزانہ ہیں۔ نیکوکاروں کے دل آپ کی طرف پھیر دیے گئے اور نگاہوں کی مہاریں آپ کی جانب موڑ دی گئیں۔ آپ کے وسیلے سے خدا نے کینہ دیرینہ کو نابود کر دیا اور دشمن کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اور برادران ایمانی کے مابین الفت و دوستی پیدا کر دی، اور یگانوں کے درمیان مثلا حضرت حمزہ اور ابو لہب میں بسبب کفر و اسلام جدائی پیدا کر دی۔ آپ کے وسیلے سے مسلمانوں کو ذلت کے بجائے سرداری اور برتری ملی، اور کفار کو بدبختی اور ذلت ہاتھ آئی۔ آپ کا سکوت بیان تھا اور آپ کی خاموشی زبان تھی۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام نشان صلح و آشتی ہے، جو بھی اس میں داخل ہو جائے برہان و دلیل ہے اس کے لیے جو اس کے وسیلے سے باب سخن وا کرے، شاہد اور گواہ ہے اس کے لیے جو برسر جنگ ہو، نور اور روشنی ہے اس کے لیے جو اس سے روشنی اور ہدایت کا طالب ہو، فہم و خرد ہے اس کے لیے جو اس پر تدبر کرے، عقل و ادراک ہے اس کے لیے جو تفکر و تدبر سے کام لے، نشان رستگاری ہے اس کے لیے جو فراست کے ساتھ راہ حق کی جستجو کرے، بینائی ہے اس کے لیے جو عزم سمیم کا حامل ہو، عبرت اور آگاہی ہے اس کے لیے کہ پنت قبول کرے، نجات و رہائی ہے اس کے لیے جو اس کی تصدیق و اعتراف کرے، وثوق و اطمینان ہے اس کے لیے جو خدا پر توکل و بھروسہ رکھتا ہو، آسائش ہے اس کے لیے اپنے امور پروردگار کو سونپ دے، سپر ہے اس کے لیے جو شکیبائی کا جوہر رکھتا ہو۔ باعزت موت کی تمنا جناب امیر نے اس طرح کی، یاد رکھو کہ موت وہ طالب تیزکار ہے، بے باک کی دلیری سے میدان جنگ میں کھڑا ہوا شخص بھی اس کے پنجے سے بچ نہیں سکتا۔ یاد رکھو گرامی ترین موت راہ خدا میں قتل ہو جانا ہے۔ اس ہستی کی قسم جس کے قبضے قدرت میں پسر ابو طالب کی جان ہے کہ مجھ پر تلوار کی 1000 چوٹیں بستر پر ایڑیاں رگڑ کے مر جانے سے زیادہ بہتر ہے۔ طالب علمی کے دور میں قرآن مجید اور نہج البلاغہ کے ترجمے پڑھنے کے بعد میلادوں اور مجلسوں کے لیے میرا شوق تیز تر ہو گیا۔ جس کتاب نے مجھے پہلے شعر و ادب سے روشناس کیا وہ شمس العلماء مولوی محمد حسین آزاد کی آب حیات تھی۔ اس نادر کتاب میں اردو زبان کے عہد بہد ترقی کا تذکرہ اور مشہور شعراء کی سوانح عمری اس دلاویز طرز میں لکھی گئی کہ اسے ہر بار پڑھنے میں ایک نیا لطف آتا ہے۔ آزاد کی آب حیات سے پہلے اردو شاعری اور شعراء پر جو تذکرے لکھے گئے وہ سب فارسی میں تھے۔ سب سے پہلا تذکرہ گلزار ابراہیمی تھا جسے علی ابراہیم نے لکھا تھا، اور بعد میں جس کا ترجمہ مرزا علی لطف علی نے اردو میں کیا اور اسے گلشن ہند کے نام سے پیش کیا۔ میر محمد خان اعظم الدولہ کا تذکرہ شعراء اردو، میر تقی میر کا تذکرہ نکات الشعراء، مصطفی کا فارسی شاعری کا تذکرہ عقد سریہ، اور اردو شعراء کا تذکرہ ہندی گویان، شعراء ہندی گویاں، نواب سعادت یار خان رنگی کی مجالس رنگی اور نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کا گلشن بخار، یہ سب تذکرے فارسی زبان میں لکھے گئے۔ آب حیات سن 1880 میں شائع ہوئی۔ اس کے بعد جو تذکرے لکھے گئے وہ اردو میں تھے، مثلا عبدالحی کی تصنیف گل رانا، عبدالسلام کی تصنیف شعر الہند، ان دونوں مصنفین نے آب حیاتی سے استفادہ کیا۔ آب حیات کے بعد اردو کے 2 تذکروں نے مجھے متاثر کیا، مولانا الطاف حسین حالی کا مقدمہ شعر و شاعری 1882 اور پروفیسر سید مسعود حسین رضوی ادیب کی ہماری شاعری 1927۔ لیکن آب حیات کی بات مولوی مدن والی بات ہے۔ ہماری شاعری کے مصنف نے ہدیہ ارادت کے طور پر جو عبارت لکھی وہ نقل کرنے کے قابل ہے۔ میں اپنے ادبی ریاض کے ان تازہ رس پھولوں کو خلوص و عقیدت کے ہاتھوں سے سادی، اسٹیونسن اور آزاد کے نام پر نثار کرتا ہوں، جن کی تحریروں کی شگفتہ متانت، سنجیدہ ظرافت، سادہ رنگینی، پرکار سادگی نے خضر راہ اور شمع ہدایت بن کر میرے ذوق ادب کی رہنمائی کی ہے۔ کیا عجب ہے کہ ان ناموں کی برکت سے بقول قبول عام کی ہوا ان پھولوں کو سدا بہار کر دے۔
آزاد نے کئی اور کتابیں بھی لکھی، مثلا سخندان پارس، نیرنگ خیال، دربار اکبری، لیکن وہ آب حیات ہی ہے جس نے انہیں زندہ جاوید بنا دیا۔ اپنے دیباچے میں انہوں نے لکھا، آزاد ہندی نہاد کے بزرگ فارسی کو اپنی تیغ زماں کا جوہر جانتے ہیں۔ تخمیناً 100 برس سے کل خاندان کی زبان اردو ہے۔ بزرگوں سے لے کر آج تک زبانوں کی تحقیقات میں کمال سرگرمی اور جستجو رہی۔ اب چند سال سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ملک کی زبان ترقی کے قدم برابر آگے بڑھا رہی ہے، یہاں تک کہ علمی زبان کے عمل میں دخل پیدا کر لیا اور عنقریب بارگاہ علم میں کسی درجہ خاص کرسی پر جلوس کیا چاہتی ہے۔ ایک دن اسی خیال میں تھا کہ دیکھ رہا تھا کہ کس طرح اس نے ظہور پکڑا، کس طرح قدم بقدم آگے بڑھی، کس طرح عہد بہد اس درجے تک پہنچی۔ تعجب ہوا کہ ایک بچہ شاہجہانی بازار میں پھرتا ملے، شعراء اسے اٹھا لیں اور ملک سخن میں پال کر پرورش کریں۔ انجام کو یہاں تک نوبت پہنچے کہ وہی ملک کی تصنیف و تالیف پر قابض ہو جائے۔ سودا اور میر وغیرہ بزرگان سلف کی جو عظمت ہمارے دلوں میں ہے وہ آج کل کے لوگوں کے دلوں میں نہیں۔ سبب پوچھئے تو جواب فقط یہی ہے کہ جس طرح ان کے کلاموں کو ان کے حالات اور وقتوں کے واردات نے خلت اور لباس بن کر ہمارے سامنے جلوہ دیا ہوا تھا، اس سے ارباب زمانہ کے دید و دل بے خبر ہیں، اور حق پوچھو تو انہی اوصاف سے سودا ہیں اور میر تقی میر صاحب ہیں، ورنہ جس کا جی چاہے یہی تخلص رکھ دیکھے، خالی سودا ہے تو جنون ہے اور نرا میر ہے تو گنجفے کا ایک پتا ہے۔ میرے دوستو، زندگی کے معنی کھانا پینا، چلنا پھرنا، سو رہنا اور منہ سے بولے جانے کا نہیں ہے۔ زندگی کے معنی یہ ہیں کہ صفات خاص کے ساتھ نام کو شہرت عام ہو اور اسے بقائے دوام ہو۔ غرض خیالات مذکورہ بالا نے مجھ پر واجب کیا کہ جو حالات ان بزرگوں کے معلوم ہیں یا مختلف تذکروں میں متفرق مذکور ہیں انہیں جمع کر کے ایک جگہ لکھوں، اور جہاں تک ممکن ہو اس طرح لکھوں کہ ان کی زندگی کی بولتی، چالتی، پھرتی، چلتی تصویریں سامنے آن کھڑی ہوں اور انہیں حیات جاویداں حاصل ہو۔ آب حیات کے چند اقتباسات پیش کرتا ہوں۔ شمس ولی اللہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ نظم اردو کی نسل کا آدم جب ملک عدم سے چلا تو اس کے سر پر اولیت کا تاج رکھا گیا، جس میں وقت کے محاورے نے اپنے جواہرات خرچ کیے اور مضامین کی رائج الوقت دستکاری سے میناکاری کی۔ جب کشور وجود میں پہنچا تو ایوان مشاعرہ کے صدر میں اس کا تخت سجایا گیا۔ مرزا محمد رفیع سودا کے لیے لکھتے ہیں کہ بعض کا قول ہے کہ باپ کی سوداگری سودا کے لیے وجہ تخلص ہوئی، لیکن بات یہ ہے کہ ایشیا کے شاعر ہر ملک میں عشق کا دم بھرتے ہیں اور سودا اور دیوانگی عشق کے ہمزاد ہیں، اس لیے وہ بھی ان بزرگوں کے لیے باعث فخر ہے۔ خواجہ میر درد کے بارے میں لکھے ہیں کہ تصوف جیسا انہوں نے کہا اردو میں آج تک کسی سے نہیں ہوا۔ موسیقی میں اچھی مہارت تھی، بڑے بڑے باکمال گویے اپنی چیزیں بنظر اصلاح لا کر سنایا کرتے تھے۔ راگ ایک پرتاثیر چیز ہے، فلاسفہ یونان اور حکماء سلف نے اسے شاخ ریاضی قرار دیا ہے، دل کو فرحت اور روح کو عروج دیتا ہے۔ اس واسطے سے اہل تصوف کے اکثر فرقوں نے اسے بھی عبادت میں شامل کیا ہے۔ شیخ قلندر بخش جرت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ بزرگوں کا قول ہے کہ شرافت نجابت غریبی پر عاشق ہے، دولت اور نجابت آپس میں سوکن ہیں، یہ حق ہے، اور سبب اس کا یہ ہے کہ شرافت کے اصول و آئین غریبوں ہی سے خوب نپتے ہیں۔ امارت آئی قیامت آئی، دولت آئی شامت آئی۔ سید انشاءاللہ خان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آخر دلی سے جی اچاٹ ہوا، لکھنؤ میں آصف الدولہ کی سخاوتوں نے حاتم کے نام کا خاتمہ کر دیا اور لوگ بھی کمال کے ایسے جویا تھے کہ جو دلی سے گیا پھر نہ آیا، اسی لیے ادھر کا رخ کیا۔ جاتے ہی علم و فضل و زور و کمال کے شور سے توپ خانے لگا دیے کہ تمام مشاعرے گونج اٹھے۔ شیخ امام بخش ناسک کے لیے لکھتے ہیں کہ وہ فیض آباد میں تھے، لکھنؤ کے دارالخلافہ ہو جانے سے وہاں آئے اور وہیں اون بسر کی۔ ٹکسال ایک محلہ مشہور ہے، اس میں بیٹھ کر شیر کے چاندی سونے پر سکہ لگاتے تھے اور کھوٹے کھرے مضمون کو پرستے تھے، پرکھتے تھے۔ خواجہ حیدر علی آتش کے لیے لکھتے ہیں کہ سن 1263 میں ایک دن بھلے چنگے بیٹھے تھے، یکایک ایسا موت کا جھونکا آیا کہ شعلے کی طرح بجھ کر رہ گئے۔ آتش کے گھر میں راکھ کے ڈھیر کے سوا اور کیا ہونا تھا۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کے بارے میں انہوں نے جو چیزیں لکھی ہیں وہ اس وقت میں پیش نہیں کر سکتا۔ میر انیس اور مرزا دبیر کے بارے میں جو لکھا ہے وہ بھی میں پیش نہیں کر سکتا وقت کی وجہ سے، لیکن میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ 100 برس سے آزاد کی یہ تصنیف آب حیات تشنگان ادب کو سیراب
کر رہی ہے۔